خواتین کی صحت کے مسائل، مساوات اور برابری، کیا ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ عکس خواتین کے لیے مختلف جہتوں پر کام کرتا ہے اور اس وقت صنفی برابری، ماحولیات اور صحت ہماری اولین ترجیح ہیں۔ اسی لیے گائنی فیمنزم پر یقین رکھتے ہوئے ہم نے شہروں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے علاقوں میں رہائش پذیر عورتوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کے ارادے کو عملی جامہ بنانے کا سوچا اور آغاز کیا۔ آؤ کرے باتیں تلاشیں حل کا۔ عورتوں اور بچوں کی صحت، گائنی فیمنزم کو لوگوں تک عام کرنے کی اس کاوش میں ہمیں لگا تھا شاید پوڈ کاسٹ کا یہ آئیڈیا ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر فوری توجہ حاصل کرنے والا اور مقبول ہونے والا سیگمنٹ نہ بن سکے، اور ہو سکتا ہے کہ سامعین اس کے بارے میں زیادہ بات نہ کرنا چاہیں، مگر ایک امید یہ بھی تھی کہ شاید عکس کی یہ کوشش عوام الناس کے لیے مفید ثابت ہو۔ شاید آج نہیں تو کل اس پوڈ کاسٹ اور اس سے جڑے موضوعات ہمارے پدر شاہی سماجی سوچ اور معاشرتی فلاح میں بدلاؤ کا سبب بن جائیں۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ پروگرام اینکر تسنیم احمد یعنی میں اور مہمان ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی کوئی غیر معمولی سٹار ویلیو ہے نہیں، تو پھر بھلا لوگ کیوں دو سرپھری خواتین کی باتیں سننے، حکایتیں سننے میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیں گے؟ ان سارے سوالات اور وسوسوں کو ساتھ لے کر ہم نے کر دیا اس سلسلے کا آغاز، ایک جوش و جذبے کے ساتھ کہ پاکستان اور شاید پاکستان سے باہر بھی لوگوں تک یہ آگاہی پہنچائے گا کہ ان کے ملک میں اب تک ایسے علاقے ہیں جہاں لڑکیوں کو نہ تو پیڈس کا علم ہے یا پھر رسائی ہی ممکن نہیں، اور وہ ماہواری کے دنوں میں مختلف پودوں اور پیڑوں کے پتے یا پھر پرانے کپڑوں کا استعمال کرتی ہیں، اور یہ محض ایک واحد وجہ، یہ پہلو نہیں جو انہیں کسی ایسی نسوانی بیماری کا شکار بناتا ہے جس کے نتیجے میں ان بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں آ جاتی ہیں جو آنے والے وقتوں میں پیدا ہوں گے۔ ہم نے جوڑا سلسلہ خواتین کی تولیدی صحت کا بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ اور باتیں کرنا شروع کی۔ سارے اندیشے پہلی قسط نشر ہونے کے کچھ ہی لمحوں میں ہوا میں اڑ گئے، پذیرائی جو اتنی ملی۔ چونکہ پوڈ کاسٹ کا بنیادی مقصد لوگوں کی شناخت ظاہر کیے بنا ان کے مسائل سننا اور ان کی ممکنہ حل تجویز کرنا تھا، سو لگتا ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین کی عمومی اور بالخصوص جنسی اور تولیدی صحت کو لے کر بے شمار توجہ اور حل طلب مسائل ہیں، اور ایسی کوئی راہ نہیں کہ انہیں حل کیا جا سکے، کیونکہ جن موضوعات پر بات ہی نہیں ہو سکتی، اگر ہو بھی تو اس قدر ڈھکے چھپے انداز میں کہ ڈاکٹر کے لیے سمجھنا اور سمجھانا دونوں ہی تقریباً ناممکن ہو جائے، تو ہو چکی تشخیص اور کروا لیا علاج۔ عکس کے پوڈ کاسٹس نے ایک در کھولا ہے تازہ ہوا کے جھونکے کے لیے، اور اس کا سہرا جاتا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کے ایکسپرٹ مہمان ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کے سر۔ طاہرہ کاظمی گائنوکالوجسٹ ہیں۔ 18 سال پاکستان میں پریکٹس کرنے کے بعد گزشتہ کئی برسوں سے مسقط میں ہاسپٹل اور کلینک دونوں میں مصروف ہیں۔ طاہرہ نے گزشتہ چند برسوں میں اپنے نان فکشن بلاگز کے ذریعے غیر معمولی شہرت اور مقبولیت بھی حاصل کی ہے۔ ان کی 3 کتابوں کے کئی ایڈیشن پاکستان اور بیرون پاکستان شائع ہو چکے ہیں، اور چوتھی بھی گزشتہ ہفتے ہی مارکیٹ میں آئی ہے۔ عورتوں کی صحت کو وہ نسائی آزادی قرار دیتی ہیں اور گائنی فیمنزم کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جس انداز سے وہ مختلف نفسیاتی، جنسی، معاشی و معاشرتی مسائل کو ہمارے معاشرے کے پدرسری نظام اور صنفی نابرابری سے جوڑتی ہیں، وہ نہ صرف مشکل اور پیچیدہ ہے بلکہ ان پہ بہت سارے الزامات جیسے کہ فحش نگار، بے باک، معاشرے میں بگاڑ کا سبب، اور یہ تو بہت ہلکے پھلکے القابات ہیں، باقی کو تو وغیرہ وغیرہ ہی میں رہنے دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم چاہیں گے کہ ان کی تحریروں سے 2 اقتباسات آپ کو سنا دیں۔ بانی گائنی فیمنزم ڈاکٹر رشید جہاں، جو ترقی پسند مصنفین کی بانیوں میں سے بھی ہیں، ان کو جنم دن کی مبارکباد دیتے ہوئے طاہرہ ان کی تحریر پردے کے پیچھے کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہیں۔ ڈاکٹرنی نے مجھ سے میری عمر پوچھی۔ میں نے کہا 32 سال۔ کچھ اس طرز سے مسکرائیں جیسے کہ یقین نہ آیا۔ میں نے کہا مس صاحب مسکراتی کیا ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے 17 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی، اور جب سے ہر سال میرے یہاں بچہ ہوتا ہے، سوائے ایک تو جب میرے میاں سال بھر کو ولایت گئے تھے، اور دوسرے جب میری ان سے لڑائی ہو گئی تھی۔ ہر بچے کے بعد میں کتنی مصر ہوئی کہ میں خود دودھ پلاؤں گی، لیکن سنتا کون ہے؟ دھمکی یہ ہے کہ دودھ پلاؤ گی تو میں اور بیاہ کر لوں گا، مجھے ہر وقت عورت چاہیے، میں اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ ایک اور بے باک مگر بے حد حساس اقتباس ہے
ان کے بلاگ سے جو انہوں نے گیتانجلی شری کے انداز تحریر پر لکھا ہے۔ خیر ہمیں تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ہنسی اس لیے آئی کہ عمر رسیدہ عورتیں گرتی پڑتی جب ہسپتال پہنچتی ہیں تو اسی طرح ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی تکلیف بیان کرنے کی کوشش میں بے حال، قریب کھڑی بیٹی، پوتی، بہو، بیٹا شرمندہ، نظریں چراتے ہوئے کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر، کبھی گھورے چھت اور کبھی کھڑکی سے باہر۔ اماں کی شرمگاہ سرے گھر کی شرم کا باعث۔ ہمیں لگا یہ ناول کا ایک باب نہیں بلکہ ہسپتال کی OPD ہے۔ سوچا جائے تو ہنسنے کے بجائے رونا چاہیے کہ عورت کو عمر بھر زندگی کے کسی حصے میں بھی 2 گز زمین اپنی میسر نہیں آتی۔ اور باتیں چھوڑیں، اپنے ہی جسم کے ساتھ 80 برس تک رہنے والی خدا کی بندی کا یہ حال ہے کہ نہ صرف اپنے جسم سے خود شرمائے بلکہ تکلیف کی صورت میں اس کے پاس ایسے الفاظ تک نہیں جو ڈاکٹر کو بتا سکیں کہ آخر ہوا کیا۔ بے بس سوچ میں ڈوبی ہوئی بیچاری کیا کہے، کیسے کہے، کس کو دکھائے، ہسپتال جائے کہ نہ جائے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس عمر میں اماں کو پوشیدہ امراض، توبہ توبہ۔ اب کوئی ہمیں سمجھائے کہ اس سب میں عریانیت، فحاشی، بےہودگی وغیرہ وغیرہ کہاں سے آ گئے۔ یہی ساری باتیں اور مسائل تو ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان عورتوں اور مردوں کی زبانیں جو پریشانیاں، تکالیف اور مسائل پر بات کرنے اور ان کا حل جاننے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ہماری یہی خواہش ہے کہ آؤ کریں باتیں، تلاشیں حل، ان پوشیدہ امراض کو بے وجہ کی شرم و حیا کے پردے سے نکال کر دنیا کے سامنے لائے تاکہ خواتین کی صحت کے ہر نوعیت کے مسائل کو سمجھنا اور ان کا بروقت علاج ہماری خواتین کے بنیادی حقوق تسلیم کیے جائیں۔ اب چاہے اس کو کوئی فحاشی مانے یا ذہنوں کے بگاڑ کا سبب، ہم نے تو بیڑا اٹھا لیا ہے کہ خواتین تک ان کے اپنے جسم اور اس سے جڑے مسائل کے حل کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ہمارا ماننا ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔